ہم وہ قوم ہیں کہ جو اپنے آپ کو انتظار کرنے والی قوم کہتے ہیں۔ میں ہر نوجوان سے سوال کرتا ہوں کہ وہ جائے اور بستر پہ لیٹ کے سوچے اور غور و فکر کرے کہ انتظار کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کیا انتظار خاموشی کا نام ہے؟ کیا انتظار سکوت کا نام ہے؟ کیا انتظار جمود کا نام ہے؟ کیا انتظار بیٹھے رہنے کا نام ہے؟ کیا انتظار صرف زبان سے یہ کہنے کا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں نام ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، حسن کمیلی، کیا تمہاری زندگی میں کوئی ایک ایسی رات ہے کہ جب دل کی گہرائیوں سے یہ چاہا ہو کہ مولا اب ظلم بہت بڑھ گیا، مولا اب ہم بے وارث ہیں، مولا اب تشریف لائیے تاکہ عدل و انصاف کا معاشرہ قائم ہو سکے، اور جو بنیادی کام مسلمانوں کو دیا گیا اس ذمہ داری کو ہم آپ کی سرپرستی میں ادا کر سکیں؟ کیا واقعی میں نے دل کی گہرائیوں سے کبھی ایسا چاہا؟ زبان سے تو میں روز کہتا ہوں، لیکن کیا واقعی ایسا چاہا؟ امام نے شکوہ کیا ہے، شیخ مفید علیہ الرحمہ کو جو توقیع برآمد ہوئی اس میں شکوہ کیا، ابراہیم ابن مہزیار سے شکوہ کیا۔ کیا شکوہ کیا؟ ہمارے چاہنے والے ہمیں یاد نہیں کرتے۔ میں ایک جملہ یہاں پہ آ کے کہتا ہوں اور ہمیشہ اسے دہراتا ہوں، عزیزو غائب امام نہیں ہے، غائب ہم ہیں، غائب ملت ہے، غائب قوم ہے۔ جس دن ہم واپس آ جائیں گے اس دن امام بھی واپس آ جائیں گے۔ ہم نے کیسے چاہا، کب چاہا، کیا خدمت انجام دی؟ میں نے عرض کیا کہ عبادات کا یہ مطلب نہیں صرف کہ ہم نماز اور روزے کی پابندی کر کے یہ سمجھیں کہ ہم نے مذہب کا حق ادا کر دیا، بلکہ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا راہ خدا میں کوئی تماچا کھایا؟ کیا راہ خدا میں کوئی قربانی دی؟ کیا آج اسلام کی پوری دنیا میں کیا صورتحال ہے؟ اسلام کا گراف اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے؟ اس میں میرا حصہ کیا ہے؟ میرا کوئی کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر؟ ہر دن صبح اٹھ کر ہم چائے کی چسکیوں کے ساتھ اخبار پڑھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں کہ مسلمان اور ملت کس حال سے گزر رہی ہے، اور ٹی وی کے چینل چینج کرتے ہوئے جب کہیں دھماکے کی خبر آتی ہے، جب کہیں بربادی کی خبر آتی ہے، کہتے ہیں ہٹاؤ، یہ روز کی بات ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اخبار پڑھتے ہیں، اسے موڑ کر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے اندر سب کچھ جھوٹ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر سب کچھ غلط لکھا ہوا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس اخبار میں سب کچھ غلط لکھا ہے اسے پڑھنے کا میرے پاس روز وقت ہو، اور جس قرآن کے اندر ساری سچی خبریں ہیں اس کی 5 آیات کی تلاوت کا میرے پاس وقت نہ ہو، اور پھر بھی میں سمجھوں کہ میں نے مذہب کا حق ادا کر دیا، پھر بھی میں سمجھوں کہ واقعی طور پر جو میرے ذمہ داری دے کر مجھے بھیج۔ دیکھیے جب کوئی منصب ملتا ہے، ہر منصب کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک شخص کو کسی اسکول کا پرنسپل بنایا گیا، یہ منصب ہے، مگر اگر وہ یہاں پر بیٹھ کر کچھ بھی نہ کرے تو کیا منصب باقی رہے گا؟ نہیں، ذمہ داری لے کے منصب اپنے ساتھ ذمہ داریاں لے کے آتا ہے۔ ہمارا منصب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، یہ منصب دیا گیا، مگر اس کے ساتھ فرائض کیا ہیں، اس کی طرف کتنی توجہ ہے؟ اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا شہزادی کی ذات اقدس کو کہ شہزادی نے کیا ہمارے لیے نمونے چھوڑے ہیں اور ہم ان پر کہاں تک کاربند ہیں۔ ہم نے کہاں کتنا اپنی زندگی میں شہزادی کی ذات کو نمونہ عمل بنایا۔ مسئلہ آج کیا ہے؟ میں نے عرض کیا مسئلہ یہ ہے کہ جو معاشرہ ہمارے سامنے، دیکھیں 2 چیزیں میں جلدی سے عرض کرتا ہوں، ایک ہے ویلیوز اور ایک ہے سوسائٹی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے مقابلے پر سوسائٹی ہے اس وقت، وہاں پر ویلیوز سوسائٹی سے جنریٹ ہوتی ہیں، یعنی سوسائٹی پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے، انہی سے ویلیوز نکلتی ہیں۔ جب ویلیوز سوسائٹی بیسڈ ہوں گی تو کچھ دن کے بعد کیا ہوگا؟ مے بی آفٹر 10 ایئرز 20 ایئرز 30 ایئرز جب نئی جنریشن آئے گی تو وہ چاہیں گے کہ اب زمانہ بدل گیا، ہماری مرضی کے مطابق ہمارے مطالبات کو، ہماری بے حیائی کی عادتوں کو قبول کر لیا جائے۔ اس کے لیے وہ ایک تحریک چلائیں گے اور ایک موقع وہ آئے گا کہ پوری سوسائٹی ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی، اور پھر جو کچھ نوجوان چاہتے ہیں، جو کچھ نئی نسل چاہتی ہے،
اسی کو قبول کر لیا جائے گا اور وہی ویلیوز بن جائیں گی۔ یہ ہے ان ویلیوز کا حال جو سوسائٹی ہی سے نکلتی ہیں۔ پھر 50 سال گزریں گے، اس کے بعد ایک نئی نسل آئے گی، وہ کہے گی جو ویلیوز ایگزسٹ کرتی ہیں ہم اس کے مطابق نہیں چل سکتے، ہمیں نئی ویلیوز چاہیے۔ وہ نئے بے حیائی کے قانون لائیں گے، وہ قانون پاس ہوں گے، پھر سوسائٹی ان کے سامنے جھکے گی۔ بس فرق یہی ہے کہ دنیا کی ہر سوسائٹی میں ویلیوز پائی جاتی ہیں جو سوسائٹی سے نکلتی ہیں، مگر اسلام پہلے ویلیوز دیتا ہے اور کہتا ہے اس کے مطابق سوسائٹی بناؤ۔ یہ ویلیوز ہیں، اگر اس کے مطابق سوسائٹی بنے گی تو وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا، ورنہ مسلم ممالک ہو سکتے ہیں، اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا جب تک ویلیوز وہ نہ ہوں۔ اور ویلیوز وہ دی ہیں اسلام نے کہ طلوع صبح محشر تک زمانہ کتنا ہی بدلتا رہے، کتنی ہی نئی نسلیں آتی رہیں، اسلام کے اندر پوری صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہر زمانے میں اپنی ویلیوز کے آگے لوگوں کو جھکنے پر مجبور کر دے، اس لیے کہ وہ صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ ہم نے کسوٹی دے دی، ہم نے قرآن کا پیمانہ دے دیا، ہم نے ائمہ کی سیرت دے دی، اب اگر اس کے مطابق بنتے ہو تو تم مسلمان کہلاؤ گے، اگر نہیں ہو۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم کیا میڈیا کیا کر رہا ہے، دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، دے پک اپ دا بلیک شیپ آف دا کمیونٹی، وہ لوگ جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کو پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اسی کا نام اسلام ہے۔ عزیزو، ہمیں انہیں بتانا پڑے گا کہ مسلمان کی عادت کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن کی آیت کا نام اسلام ہے۔ اگر قرآن کے مطابق عمل کرے تب اسلام ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب آج جس ہستی کا ذکر ہے، جس شخصیت کا ذکر ہے، اس کے کردار، اس کی سیرت، اس کے درس، اس کی زندگی پر نظر رکھی جائے